السلام علیکم، ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ناول روزانہ زندہ کی ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نیو ایپیسوڈ روزانہ زندہ کی ایپیسوڈ نمبر 24۔ اس کے بعد ایپیسوڈ نمبر 25 بھی لگے گی آج ہی۔ صبرین نے لاسٹ ایپیسوڈ میں غصے میں آ کر شہرام کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ ویسے اس نے بہت اچھا کیا تھا، اس کے بعد بھی اگر وہ وہاں رہتی تو بہت ہی کوئی شرمناک بات ہوتی ہے۔ اتنی زیادہ بدتمیزی اور الزامات کے بعد تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ صبرین گھر چھوڑ دیتی، اور بہرحال اس نے کل گھر چھوڑ دیا اور فریہ کے گھر وہ شفٹ ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں آج کی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، زندگی اور کون سے مشکل ٹاسک لے کر آتی ہے صبرین کے لیے۔ ایز یو نو آج کل صبرین کے ستارے بالکل ہی گردش میں ہیں، وہ اچھا کرے یا برا کرے بس الزام اسی پر آنا ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ناول ہے روزانہ زندہ، ایپیسوڈ نمبر 24۔ رائٹر ہے رقص بسمل۔ صبرین بہرحال اب ہر بوجھ سے آزاد ہو چکی تھی۔ وہ سیدھی فریہ کے گھر آ گئی، رہ کر بس وہی اس کا آخری ٹھکانہ بچتا تھا۔ فریہ نیند سے اٹھ آئی تھی، اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور آنکھیں کچی نیند کے خمار سے بمشکل کھل پا رہی تھی۔ اس نے جمائی پہ جمائی لیتے اسے حیرت سے دیکھا۔ پھر سے جھگڑا کر کے آئی ہو؟ اب تم کتنے دنوں کے لیے الگ ہوئی ہو؟ اس بار کافی سیریس معاملہ ہے، میں واپس نہیں جا سکتی۔ صبرین نے دروازے کے پاس بنے کبرڈ سے گھر کے سلیپر اٹھا کر بدلے اور اندر آ گئی۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ اس شادی کے لیے تم نے کتنی قربانی دی ہے صبری، اب اس طرح اتنی جلدی ذہن کیسے بنا لیا؟ فریہ کی حیرت پر صبرین کے زرد ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ آئی۔ ضروری نہیں فریہ کہ ہر ڈیل سے فائدہ ہی پہنچے، میں بس یہی سمجھوں گی کہ میری انویسٹمنٹ ناکام گئی۔ فریہ کا منہ کھل گیا۔ کیا تم سیریس تو ہو؟ فریہ کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ بالکل۔ صبرین نے فریہ سے زیادہ جیسے خود کو مطمئن کیا تھا اور تھکی تھکی سی صوفے پر گر گئی۔ میں بہت بہت تھک گئی ہوں فریہ، حقیقتاً بہت تھک گئی ہوں۔ تھکی تھکی اور روندھی ہوئی آواز میں بمشکل بول پائی، جیسے خود سے مخاطب ہو۔ تم کو تو بخار لگ رہا ہے۔ فریہ حیران رہ گئی، اس کی زرد پڑتی رنگت اور کمزوری اس سے مخفی نہیں رہی۔ صبرین نے اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں جیسے بے حال ہوئی۔ ہر ایک نے اس کی حالت نوٹ کی تھی، یہاں تک کہ ایک اجنبی شخص نے بھی، لیکن جس کو کرنی چاہیے تھی اس نے نہیں کی تھی، جبکہ میں صرف اس سے ہی چاہتی تھی کہ میرا خیال رکھے، بھلے وہ عزت کا ماموں تھا۔ فریہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور بغور اس کے تھکے تھکے زرد چہرے کو دیکھا۔ اس نے واقعی ہار مان لی تھی۔ وہ دونوں بچپن کی بہترین دوستیں تھیں، وہ کیوں نہ اس کی حالت سمجھتی۔ ایک تھکی تھکی سی آہ اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ بھول جاؤ اس بات کو، مجھے تمہارا فیصلہ اچھا لگا، تم کیوں نہیں میرے ساتھ رہتی؟ میں ویسے بھی اکیلی رہ رہی ہوں۔ فریہ نے اس کے ہاتھ تھامے۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں لگتا، تمہارا کزن بھی رہتا ہے یہاں، بھلے وہ کبھی کبھی آتا ہو، لیکن یہ درست نہیں لگتا۔ صبرین نے انکار کیا۔ اس کی بات پر فریہ نے اپنی دوست کو گھور کر دیکھا۔ وہ 2 ہفتے میں 2 بار ہی کمپنی کے کام سے آتا ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ فریہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تم آرام سے کچھ دن رہو، پھر میں تمہارے لیے کہیں کوئی جگہ دیکھتی ہوں، کیونکہ عزت بھی تمہارا کئی بار یہاں آ کر پوچھ چکا ہے، لیکن اب وہ نہیں آتا۔ اس کے ذکر پر صبرین کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ میں شرط لگاتی ہوں اب وہ صرف اور صرف آبش کے بارے میں ہی سوچتا ہے۔ بہت ہی کوئی اسٹوپڈ آدمی ہے یہ عزت، اس کی منگنی بھی کچھ دنوں میں متوقع ہے، کیا تم واقعی میں اس کی منگنی میں جاؤ گے؟ فریہ نے اسے پریشانی سے دیکھا۔ ہاں، لیکن اپنی دادی ماں کو سالگرہ کی مبارک دے کر میں جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔ مجھے ڈر ہے کہ انکل یزدانی تمہارے ساتھ پھر نہ کوئی چال چل جائے۔ یہ شرم کی بات ہے کہ میں اس دن تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی، کیونکہ اس دن میرا ٹیسٹ ہے، لیکن میرا کزن پرواز فنکشن اٹینڈ کرے گا، میں اسے کہہ دوں گی تمہارے ساتھ رہے۔ فریہ اپنی دوست کے لیے سچ میں پریشان تھی، وہ نہیں چاہتی تھی پچھلے واقعے جیسا کوئی واقعہ نہ صبرین کے ساتھ ہو جائے۔
صبرین نے غیر معمولی طور پر خود کو پرسکون محسوس کیا۔ اب کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ شہزام کو انتقامی نشان کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ اب کسی کام کا نہیں تھا۔ وہ اب ہر طرف سے سکون میں آ چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ موت کو قریب سے چھو کر زندگی کی طرف پلٹ آئی تھی۔ اس کے وقار کو بھی بری طرح پامال کیا گیا تھا۔ اب کوئی چیز اسے نہیں ڈرا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اب اسے شہزام کو بھی سارا حساب واپس لوٹانا تھا۔ دوسرے دن جاذب اپنے بیرون ملک ٹرپ سے واپس آ گیا۔ صبرین اس سے ملنے کے لیے آفس آ گئی۔ کیا میں ایڈوانس سیلری کی گزارش کر سکتی ہوں؟ مجھے کچھ لوگوں کا قرضہ چکانا ہے۔ کچھ شرمندگی اور ہچکچاہٹ کے ساتھ صبرین نے عرض پیش کی۔ کوئی بات نہیں، کتنا چاہیے اماؤنٹ بتاؤ تاکہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکوں۔ جاذب نے مسکراتے ہوئے دوستانہ لہجے میں کہہ کر اپنا سیل اٹھایا۔ ولید گردیوی صاحب نے بھی تمہاری قابلیت کی بہت تعریف کی ہے۔ میں خود بھی تم کو ولا والے پروجیکٹ کا ایڈوانس دینے والا تھا۔ اس نے فون پر ٹچ کر کے اسے ان لاک کیا۔ کیا 1 لاکھ کافی ہوں گے؟ اس کی بات پر وہ حیران رہ گئی۔ یہ اس کی توقع سے زیادہ تھا۔ نہیں، صرف 20,000 کافی ہوں گے۔ پریشان مت ہو، ولید گردیزی کے ولا کی لاگت 10 ملین سے زیادہ ہے۔ اس پر تمہارا کمیشن 1 لاکھ سے زیادہ بنتا ہے۔ جاذب نے فوراً اس کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ کی رقم ٹرانسفر کر دی۔ ایسے ہی اپنا کام جاری رکھو، جاذب نے تعریفی کلمات کہے۔ صبرین کو سب سے پہلے شہزام کا حساب بے باک کرنا تھا۔ اب اسے اور زیادہ محنت و لگن کے ساتھ اپنے کریئر کے لیے توجہ دینی تھی۔ بوم! شہزام نے گولف گیند کو سوئنگ کیا تو گیند تیزی کے ساتھ ایک فاصلے پر جا کر غائب ہو گئی۔ شیز، جو اس کے پاس ہی کھڑا تھا، گیند کی ہوا میں تیزی کے ساتھ اڑان بھر کر غائب ہونے کی وجہ سے ہوا کی سرسراہٹ پر کپکپا کر رہ گیا۔ جب سے صبرین گئی تھی، شہزام کا رویہ ایسا ہی برہم اور خفگی بھرا تھا۔ شیز یہ دیکھ دیکھ کر جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ صبرین بھابھی ابھی تک گھر واپس نہیں آئی۔ شیز کو معلوم تھا جو جواب کیا آئے گا، پھر بھی پوچھا، وہ مرے یا جیے میرا کچھ نہ جائے، اچھا ہے وہ نہ ہی آئے۔ شہزام نے اسے تیز گھوری دی اور برہم انداز میں آگے بڑھ گیا۔ ادھر شیز کے پیٹ میں پھر سے گڑبڑ ہونے لگی۔ میں جانتا ہوں تم بھابھی کے ہاتھ کے پکے کھانے کے عادی ہو گئے ہو، لیکن اب وہ نہیں ہے تو تم اس طرح خود کو بھوکا رکھ کر سزا تو نہیں دے سکتے۔ شیز نے ناک کی نوک کھجاتے ہوئے اسے تیری آنکھوں سے دیکھا۔ نہیں ہوا میں عادی، بے فکر رہو۔ اس کا لہجہ ہنوز تپا ہوا تھا۔ میں کافی آرام سے رہ رہا ہوں۔ اس کے بے حسی بھرے جملے سن کر شیز کی پیچانی ارکالود ہو گئی۔ اس نے اپنے دوست کی یہ سائٹ پہلی بار دریافت کی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں صبرین کی ہمت کو سلام کیا، جس نے اس جیسے غصیلے شخص کے ساتھ اتنا وقت ساتھ گزارا تھا۔ وہ تو کچھ ہی دنوں میں شہزام کی برہمی اور ضد سے پاگل ہونے کے قریب تھا۔ پرسوں آبش اور عزت کی منگنی کا فنکشن ہے۔ صبرین بھابھی بھی یقیناً وہاں جائیں گی۔ یزدانی فیملی کی طرف سے مجھے بھی انویٹیشن کارڈ ملا ہے۔ کیا میں وہاں جا کر بھابھی کو مناؤں؟ شیز نے اپنے دوست کی حالت دیکھ کر جیسے اس کے اندر کی بات کی۔ شہزام نے ابرو اچکا کر اسے گھورا۔ میرے علم کے مطابق یہ ان کی دادی کی سالگرہ کا فنکشن ہے۔ نہیں، یہ تو نہیں سنا۔ شیز نے نفی میں سر ہلایا۔ شہزام کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ اس سے ظاہر تھا کہ یزدانی فیملی نے دادی کی سالگرہ کا پلان نہیں بنایا، بات کچھ اور تھی۔ یہ بے وقوف عورت ان لوگوں کی طرف سے پھر سے کچھ برا کرنے سے نہیں ڈرتی۔ ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اس کی ایک اور چال لگ رہی ہے۔ دیکھو اور انتظار کرو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ منگنی کی پارٹی کے بعد آ کر مجھ سے مدد کی بھیک مانگے گی۔ اب یہ جملے منہ میں ہی تھے کہ اس کے موبائل پر واٹس ایپ میسج کی نوٹیفیکیشن آنے لگی۔ فرام شہرین۔ شہزام کے 2 حروف اور صبرین کے لاسٹ کے 2 حروف ملا کر بنایا گیا شہرین۔
دیکھا کیا کہا تھا میں نے، اس نے میسج بھیجا ہے۔ شہزام نے شیز کو تنزیہ نظروں سے دیکھ کر میسج اوپن کیا، لیکن جب اس نے میسج پر کلک کیا تو دیکھا صبری نے اس کے اکاؤنٹ میں 60,000 ٹرانسفر کیے تھے۔ اس کا خوبصورت چہرہ برف کی مانند منجمد ہو گیا۔ شیز جو محض 1 انچ کے فاصلے پر تھا، جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ لگتا ہے بھابھی تمہارا قرضہ لوٹانے کے لیے کافی خرچ کر رہی ہے۔ شہزام کے پریشان کن تاثرات پرسکون ہوئے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی ایک اور چال ہے۔ وہ فون پر نگاہ جمائے ہوئے تھا، جہاں دوسری طرف سے ابھی تک کچھ ٹائپ کیا جا رہا تھا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ دیکھے اب وہ کیا کہتی ہے۔ 20 سیکنڈ کے بعد اس نے ایک اور میسج ریسیو کیا۔ 60,000 میرے خیال سے کافی زیادہ ہوں گے۔ اس میں میرے ہاسپٹل کے چارجز اور کھانے پینے کا خرچ شامل ہے۔ ایک پرسرار مسکراہٹ شہزام کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ اس کی پیشانی کی رگیں تن گئی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ تو اس عورت میں شیر جیسی جرت تھی۔ شیز جو پیچھے کھڑا تانک جھانک کرتے میسج پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، تبصرہ دینے کی ہمت نہیں کی۔ اس نے سوچا صبرین اوسم تھی، ریئلی اوسم۔ اس نے یقینی طور پر شہزام جیسے شخص کو چیلنج کیا تھا، جبکہ وہ دل ہی دل میں اس معصوم لڑکی کے لیے ہمدردی محسوس کرنے لگا تھا۔ یہ لگتا ہے تمہیں متاثر کرنے کی ایک دوسری چال ہے۔ وہ نہ صرف تمہیں رشوت پیش کر رہی ہے، بلکہ اس کا یوزر نیم دیکھو، کتنا رومانٹک ہے، شہرین، یعنی شہزام اور صبرین کا مخفف۔ شیز نے صبرین کی طرف اس کا ذہن پلٹنے کی کوشش کی۔ شہزام اس کا تبصرہ سن کر اندر ہی اندر پرسکون محسوس کرنے لگا، جبکہ ہونٹ ایک پرسرار مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ تو کیا ہوا؟ یہ اتنی بڑی بات نہیں۔ اب وہ 3 راتوں تک مجھ سے گھٹنے کے بل جھک کر معافی نہیں مانگتی، میں معاف نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ اس کا جملہ پورا ہوتا، صبری نے نہ صرف اپنا یوزر نیم بدل کر نئی زندگی رکھ دیا، بلکہ اسٹیٹس بھی بدل دیا۔ مجھے اب اپنے آپ سے بہترین سلوک کرنا ہے۔ شیز تو یہ پڑھ کر اپنی جگہ پر دنگ رہ گیا۔ یہ کیا کیا آپ نے بھابھی؟ یہاں میں آپ کا رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، ادھر آپ توڑنے میں لگی ہیں۔ شہزام کی گہری کالی آنکھوں سے خون رسنے لگا۔ نفرت سے سیل فون پر گرفت سخت ہو گئی۔ آئندہ میرے سامنے اس عورت کا ذکر نہ کرنا شیز، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا گولف کلب سے باہر نکل گیا۔ ادھر صبرین میسج بھیجنے کے بعد لاشعوری طور پر شہزام کی طرف سے جواب کی منتظر رہی، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے لگا جیسے اس کا وجود کسی گہرے پانی میں ڈوب رہا ہو۔ کتنا بے حس شخص تھا جس سے اس کا دل اٹک گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے فون نے وائبریشن کی۔ وہ چونک اٹھی، سمجھی شہزام نے جواب دیا ہوگا، لیکن یہ ولید گردیزی کی طرف سے میسج تھا۔ نئی شروعات کرنا اچھی بات ہے۔ عورت کو اپنے آپ سے بہتر سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ زندگی سے ناخوش ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کافی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ یا کچھ چیزیں ہماری تعریف کے قابل نہیں ہوتی۔ صبرین نے اپنے دل میں ایک ہلکا سا نیا احساس محسوس کیا۔ یہ حوصلہ افزا پیغام تھا۔ پڑھ کر وہ مستقبل کے بارے میں زیادہ پر امید ہوئی تھی، تاہم اسے یہ سب عجیب لگا۔ اسے لگا ولید گردیزی جانتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ابھی کچھ سیکنڈ پہلے ہی اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کیا تھا، تو کیا وہ اس کے سوشل میڈیا پر توجہ دے رہا تھا؟ اس پر مختصراً غور کرنے کے بعد اس نے جواب دیا، حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ یہاں تک کہ اگر ولید گردیزی واقعی اس میں دلچسپی رکھ رہا تھا، تب بھی یہ اس کے لیے بیکار تھا، کیونکہ اس نے اب محبت تلاش کرنے کا خواب چھوڑ دیا تھا۔ اسے اب کوئی خواب نہیں دیکھنا۔ خواب سراب ہوتے ہیں، جاگنے پر سوائے تکلیف کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ جلد ہی دادی کی سالگرہ کا دن بھی آ گیا۔ یہ دونوں خاندانوں کے لیے ایک بڑا دن تھا۔
یزدانی اور درانی فیملیز کے آپس میں رشتہ جوڑنے کا دن۔ فنکشن کا اہتمام میلبورن کی ایک مشہور 7 اسٹار ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ امیر سے امیر طبقہ مدعو تھا۔ صبرین بھی انویٹیشن کارڈ ہاتھ میں تھامے لابی میں کھڑی تھی۔ ماضی میں جعفر یزدانی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی عزت سے شادی اسی بینکویٹ ہال میں کی جائے گی، اور آج ٹھیک اسی دن انگیجمنٹ سیریمنی ہو رہی تھی۔ لیکن یہاں عزت کی دلہن صبرین نہیں بلکہ آبش تھی۔ اس نے سفید رنگ کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ یہ میکسی اس نے شیز کے دادا کی برتھ ڈے پر بھی پہنی تھی۔ داخلی دروازے پر رپورٹرز کا ڈھیر جمع تھا، جنہوں نے ایک سیکنڈ میں ہی اسے جا لیا۔ مس صبرین، آپ نے اس سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ یزدانی فیملی نے آپ کو قید کر کے تشدد کیا ہے، اور آج آپ کو یہاں دیکھ کر حیران ہے کہ آپ عزت اور آبش کی منگنی میں کیسے آئی ہیں، اگر آپ کا پہلا بیان سچ پر مبنی ہے۔ رپورٹرز تابڑ توڑ سوالات پوچھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یزدانی فیملی نے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، آپ کا بیان جھوٹ پر مبنی تھا۔ صبرین بے وقوف بالکل نہیں تھی۔ وہ فوراً جان گئی کہ رپورٹرز کا اہتمام یزدانی خاندان نے کیا ہے۔ بلا شبہ انہیں رشوت دی گئی تھی اور ہدایت دی گئی تھی کہ کیا کہنا ہے۔ اسے اندازہ تھا کہ ایسا کچھ ضرور ہوگا، تبھی وہ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ آج میری دادی ماں کی 80ویں سالگرہ ہے، میں یہاں سیلیبریٹ کرنے آئی ہوں۔ اس کے اطمینان میں رتی بھر تبدیلی نہیں آئی۔ واقعی، لیکن ہم نے تو یہ بات نہیں سنی۔ ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ آج عزت اور یزدان کی منگنی ہے، اور جس طرح کا قیمتی ڈریس آپ پہنے ہوئے ہیں، اس سے نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ یزدانی فیملی برا سلوک رکھتی ہے۔ آپ تو کافی ٹھیک ٹھاک نظر آ رہی ہیں۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیے کہ آج مجھے سرعام شرمندہ کرنے کے لیے جعفر یزدانی نے آپ سب کو کتنی رقم ادا کی ہے؟ آپ تو عابش یزدانی سے قطعی مختلف مزاج کی لگ رہی ہیں۔ وہ تو بہت ہی نفیس اور شائستہ مزاج کی لڑکی ہیں۔ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے آپ میں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ ایک رپورٹر نے منہ پھاڑ کر کہہ دیا۔ یقیناً اسے اس طرح بدتمیزی سے بات کرنے کے پیسے ملے تھے۔ صبرین نے حیران نظروں سے اس رپورٹر کو دیکھا۔ ابھی وہ اس کی اچھی طبیعت صاف کرتی جب پیچھے سے کوئی مردانہ آواز آئی۔ آج یزدانی اور درانی فیملیز کے لیے خاص دن ہے۔ سنڈی ٹرنر سمیت بہت سے معزز مہمان اس تقریب میں شریک ہیں۔ اس کے باوجود بھی رپورٹرز کے گروہ نے ایک کمزور لڑکی کو شرمندہ کرنے کے لیے گھات لگائی ہوئی ہے۔ شیم آن یو آل! کیا وہ کوئی آرٹسٹ ہے یا آن لائن سیلیبریٹی ہے؟ اگر آپ سب کو انٹرویو کرنا اتنا ہی پسند ہے تو کسی مشہور شخصیت کا پیچھا کرے، ایک کمزور لڑکی کا نہیں۔ اس دراز آدمی کی پرسنالٹی اور قیمتی لباس نے رپورٹرز کو لاجواب کرنے کے ساتھ متاثر بھی کیا۔ وہ فوراً منتشر ہو گئے۔ اس پر صبرین ہنس پڑی۔ ناٹ بیڈ پرواز سر، اپنی کمپنی کا عہدہ سنبھالتے ہی آپ تو کافی مختلف ہو گئے ہیں۔ تعجب نہیں، فریا آپ پر صحیح معنوں میں لٹو ہوئی ہے۔ اس کی بات پر پرواز ہلکا سا سر خم کر کے مسکرایا۔ فریا نے مجھے رات ہی فون کر کے آپ کے لیے تاکید کی تھی کہ میں آپ کی بیگ پر رہوں۔ اب چلیں۔ وہ مسکرا کر اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھا۔ اسی وقت ایک چنچل سی لڑکی منہ بناتی ہوئی کچھ خفا سی آ کر پرواز کا بازو تھام لیا۔ پرواز، کہاں تھے تم؟ میں پورے ہال میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ دیکھو، چل چل کر میرے پاؤں دکھ رہے ہیں۔ اس نے میکسی اٹھا کر ایک پاؤں آگے کیا جو اونچی نفیس سی ہائی ہیل میں مکی تھے۔ صبرین نے حیران کن اور سوالیہ نظروں سے پرواز کو دیکھا اور پھر ایک عجیب سی نظر لڑکی کے ہاتھ پر ڈالی جو پرواز کا بازو تھامے ہوئے تھا۔ صبرین کی سوالیہ نظروں کا مفہوم سمجھ کر پرواز ہچکچایا۔ یہ لیلا ہے، میرے ماموں کی بیٹی۔ فریا اسے جانتی ہے، پرواز نے تعارف کروایا۔ ایپیسوڈ نمبر 24 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے، کہیں جانا نہیں ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 25 بھی سٹارٹ ہوگی۔ پہلی بار صبرین نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا شہزام کو پیسے واپس کر کے۔ جتنے سخت الفاظ شہزام صبرین کو بول چکا تھا، میں سمجھتی ہوں کہ اب بالکل بھی صبرین کو نہیں چاہیے کہ
کہ وہ شہزام پر توجہ دے، شہزام کو کچھ اپنے رویے کا ٹیسٹ اسے بھی محسوس کروائے کہ وہ کتنا روڈ ہوتا ہے، تو صبرین کو بھی اتنا نہیں تو کچھ حد تک تو روڈ ہونا بنتا ہے۔ مجھے تو آج صبرین کے اقدام نے جو ہے خوش کیا کہ اس نے اس کے پیسے اس کے منہ پہ مار دیے، کیسے اپنے پیسوں کے لیے جو ہے نا صرف تھوڑے سے پیسوں کے لیے اس کو جتا رہا تھا، جبکہ یہ پیسے اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ ایپیسوڈ نمبر 25 میں کیا ہوتا ہے، منگنی کہاں تک کامیاب ہوتی ہے اور یہ منگنی صبرین کے لیے کون سا نیا جو ہے نا مشکل کھڑی کرتی ہے۔ یہ سب دیکھنے کے لیے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے روزن زندہ۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔